ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل ایلیٹ ہماری نا ٹوٹل ارریلیونٹ ہو چکی ہے عوامی مسائل سے. عوام بلوں کی وجہ سے رو رہے ہیں اور وہ اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں. کوئی یہاں پر اپنا موقف دینے کو تیار نہیں. ظاہر ہے کیا منہ کیا دکھائیں گے, سارے فیصلے تو یہی کر کے گئے. سو الیکشنز تو تبھی ہو سکتے ہیں نا جب پالیٹکس ہوگی اس ملک کے اندر, لیکن آپ کو اس موجودہ صورتحال میں الیکشنز کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ بے شک آوازیں بہت صحیح. دیکھیں دباؤ تو بہت ہے کیونکہ عدلیہ بھی فیصلے کر رہی ہے, پہلے بھی کر چکی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جو فیصلہ ہے وہ تو قومی الیکشن پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ 90 روز میں کروانا لازمی ہے. اور اب جو اگر صدر علوی جو ہیں وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں, دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا رویہ. اگر وہ نہیں ڈیٹ دیتے آئین کے مطابق تو وہ بھی مس کنڈکٹ میں شمار کیا جا سکتا ہے. حالانکہ کل آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ ڈیٹ دے کر چپ کر کے بیٹھ جائیں. ڈیٹ دے دیں اور پھر جو عمل نہیں کرے گا وہی پکڑا جائے گا, ذمہ دار وہی ہوگا. وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کرے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن وہ کیا مصلحت سے کام لیتے ہیں یا ڈیٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. صدر علوی کا رویہ جو ہے آنے والے دنوں میں طرز عمل بہت کاؤنٹ کرے گا. اور اعلیٰ عدلیہ کا آج تو وکلا کنونشن نے ایک ٹیکہ لگایا ہے وٹامن کا عدلیہ کو کہ تسی اننا چوکس ہو جاؤ تے آئین تے عمل کرو, اسی تواڈے نال ہاں. تو 1 لاکھ وکیل ہیں. پاکستان بار کونسل کے عہدیدار نہیں گئے آج کنونشن میں, لیکن پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, نون لیگ, تحریک انصاف, سب پارٹیوں کے وکلا وہاں موجود تھے. جس کا مطلب ہے کہ وکلا اور جو ہیں انہیں عدلیہ کو بک اپ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں کمزور نہ پڑیں. انتظامیہ اگر آپ کے فیصلوں پہ عمل نہیں بھی کر رہی تو آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ موومنٹ کتنا مومنٹم اختیار کرتی ہے اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کیا وٹامن کے ٹیکے سے تگڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور یہ کیا وٹامن کا ٹیکہ تھوڑا لانگ رن میں بھی چلے گا, ایک چینج آف کمانڈ کے بعد بھی یہ کنٹینیو کر پائے گا؟ کیونکہ اب اگلے مہینے جو ہیں اور بھی کچھ بڑے عہدے جو ہیں سرکاری ریاستی عہدے, ایک عہدہ خاص طور سے اس پہ تبدیلی آنے والی ہے یا کنٹینیویشن ہے؟ میرا خیال ہے تبدیلی آئے گی, تو اس سے بھی ہوا کا رخ پتہ چلے گا. اور یہ جو اب بات اگر کر رہے ہیں جیسے معاشی پلان کی ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ جو سعودی عرب سے پیسہ آئے گا, متحدہ عرب امارات سے آئے گا, لیکن وہ 5 سال میں آئے گا. 2 سے 5 مسائل تو اب ہیں, اس وقت ہیں, لیکن دیکھیں یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. مثلا یہ کہ میں مصر کا دیکھ رہا تھا کہ مصر کو سعودی عرب نے $40 ارب 7-8 سال میں دیے ہیں, مگر مصر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا. امریکہ نے 40 سالوں میں $80 ارب دیے ہیں گرانٹس, اور وہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا. سوسائٹی کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ پیسہ آیا بھی تو ضائع ہو گیا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ جو خوش فہمی ہے کہ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات سے آئے گا, عوام کو آپ نے دیکھا کہ IMF نے کہا کہ آپ 200 یونٹ کی قسطیں کر دیں, جس کے 200 یونٹ تک بل ہے. تو قسطیں دینے سے تو کوئی ریلیف نہ ملا نا لوگوں کو, وہ تو پیسے تو انہیں دینے ہی پڑیں گے. قسطیں اگر آپ کر بھی دیں, اور پن بجلی کا ریٹ پھر بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو مہنگائی ہے, یہ 2-3 بڑے فیکٹرز میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں. ایک اعلیٰ عدلیہ کا طرز عمل, دوسرے اکانومی کی جو سچویشن ہے, یہ عوام انارکی کی طرف تو نہیں چلی جائے گی کیونکہ اس وقت جو لو انٹینسٹی انارکی ہمیں لگ رہی ہے. تیسرے دہشت گردی کی لہر, جیسے چترال میں حملہ ہوا اور وہاں پر وہ 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور 4 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے. بنوں میں ہوا تھا تو اس میں 9 جوان شہید ہو گئے تھے. تو یہ جو دہشت گردی کی لہر تیز ہوئی ہے, دہشت گردی, معاشی صورتحال جس میں عوام پریشان ہیں, اور اعلیٰ عدلیہ کا طرز عمل, ان ساری صورتحال میں اگر نواز شریف آتے ہیں تو ان کے لیے ویسے میدان تو کھلا ہے, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس کو وہ اتنی تتر بتر ہو گئی ہے, اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ شاید اس کے نشان پہ کوئی الیکشن بھی نہ لڑ سکے. تو ان کو اگر الیکشن میں فرض کیجئے کہ نواز شریف آ جائیں, کیمپین بھی کریں, ووٹنگ بھی ہو جائے, اور تحریک انصاف بائیک آؤٹ کر دے اور لو ٹرن آؤٹ ہو, تو ملک میں استحکام تو نہیں آئے گا. PTI چیف جن کی آپ بات کریں, ان کے حوالے سے کیا عدلیہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے سکتی جو غیر معمولی ہو اور ان کو ریلیف مل سکے؟ یا آپ کو پتہ ہے پس منظر میں وہ کوششیں ہوتی ہیں جو دوست ممالک کے لیڈرز کر رہے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے اس عرصے میں آنے والے 1-2 ہفتوں میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت PTI چیئرمین کے لیے کوئی رعایت جو ہے ریاست کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے, اور وہ بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بات چیت کی تو بات کر رہے ہیں. اگر فرض کریں محمد بن سلمان کو رول پلے کرتے ہیں یا متحدہ عرب امارات, چونکہ ہم ان سے پیسے بہت لیتے ہیں, ہمارا ان پہ بہت انفلوئنس ہے, ان کا انفلوئنس ہم پہ بہت ہے. وہ پہلے بھی سعودی عرب جو ہے بھٹو کے زمانے میں, جنرل مشرف کے زمانے میں ایک رول پلے کر چکا ہے. تو اگر وہ کوئی رول پلے کرتے ہیں اور
پی ٹی آئی کے چیئرمین، معافی چاہتا ہوں، تو وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر شاید، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں فیصلہ ہے کہ تحریک انصاف کو 9 مئی کے واقعے کی سزا ملنی ہے۔ اچھا، ایک بصیرت آپ کی کیا کہتی ہے؟ آپ ماضی میں بھی لیڈرز کو دیکھتے رہے ہیں، جب بھی مشکل صورتحال ہو تو تھوڑا سا آپ کو کنارہ کش ہو جانا چاہیے نا، گوشہ عافیت میں چلا جانا چاہیے۔ اس کے لیے بہترین رستہ جو ہمارے سیاستدان اختیار کرتے ہیں وہ جلا وطنی، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں مرحومہ یا نواز شریف صاحب ہوں، تو اس میں ان کو یہ آفر کی گئی اور کہا گیا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ہے جہاں وہ ڈفرنس پیدا کر رہے ہیں باقی ماندہ لیڈرز سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو یہ سوٹ کرے گا اگر وہ اس موقع پر اس بات پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بیرون نہیں، ان ملک کی سے؟ سیاست کو سخت نقصان ہوگا۔ ایک بیانیہ بنے گا کہ تو بھگوڑا نکلا، اپنے لوگوں کو مروا دیا اور خود بھاگ گیا۔ اور اسی لیے میرا خیال ہے بشریٰ بی بی کا جو کیس ہے وہ بھی زیادہ تیز ہو گیا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے بار بار۔ اچھا، آج بھی ان کی پیشی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ان کی وائس میچنگ کرنی ہے، تو وہ ان کی ضمانت میں 12 تاریخ تک اس مہینے کی توسیع ہوئی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے جو شخصیت ہے وہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں، گھر میں نظر بند ہو جائیں اور پارٹی میں انیکٹیو ہونا قبول کر لیں کچھ شرائط پر، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے، کیونکہ اگر وہ ملک سے باہر گئے پھر تو سیاست ہی ان کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کے بیانیے کو بڑا شدید نقصان لیکن نواز شریف صاحب کے تو سیاست کو نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، نواز رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں آج بھی ان کا ووٹ نواز بینک ہے۔ شریف کی سیاست کی ڈائنامکس اور ہے اور جو پی ٹی آئی چیئرمین کی سیاست کی ڈائنامکس اور ہے۔ ان کی سیاست جو ہے مڈل کلاس میں زیادہ، اپر مڈل کلاس تعلیم یافتہ طبقے میں ہے، جبکہ نواز شریف جو ہیں وہ ٹریڈر کمیونٹی اور مرکنٹائل کے لیڈر ہیں، اور ان کو یعنی لوور مڈل کلاس اور کی ان کو اپیل ہے سینٹرل پنجاب میں، اور پنجابی عنصر بھی ایک ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریلیف ہوگا یہ دیر پا ہوگا اور باقی سبھی تک منتقل ہو سکے؟ میرے خیال میں تو یہ ریلیف ہی نہیں ہے، آپ قسطیں ہی کر رہے ہیں نا بلوں کی، پیسے تو آپ پورے لیں گے ان سے، صرف ان کو قسطوں میں 3 انسٹالمنٹ کر دیں گے، قسطوں میں خودکشی کروائیں گے ہیں؟ مطلب اب وہ آدمی جو اس مرتبہ قسط دے گا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، بوجھ تو اس پہ اتنا ہی پڑا نا۔ ایک آدمی کی 30-35 ہزار آمدن ہے، اس نے بچوں کو کھلائے گا کیا، بل کیا دے گا، فیس کیا دے گا؟ پاکستان کی جو 60% دولت ہے وہ صرف 5% لوگوں کے پاس ہے۔ یہ پورا سسٹم ان کے لیے کام کر رہا ہے، جو غریب آدمی ہیں وہ تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے اب مشکل ہو گئی۔ آپ دیکھیں 85 روپے کی جب چینی تھی تو انہوں نے 2.5 لاکھ ٹن چینی جو ہے نا برآمد کر دی۔ اب برازیل سے 1 لاکھ ٹن چینی درآمد کر رہے ہیں 220 روپے کے ریٹ پہ۔ یہ سارے اشرافیہ کے فیصلے ہیں اب نا، یہ جس پی پہ ڈی کوئی ایم جواب حکومت دہی نے نہیں یہ کیا ہے، تو یہ کیوں نہیں اپنے گناہ کو تسلیم کرتے؟ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اجازت دی 2.5 لاکھ ٹن چینی اور پھر سمگل بھی ہونے دی افغانستان، یعنی ہمارا جو 85 روپے والی چینی تھی وہ افغانی لے گئے اور ہم 220 روپے کی برازیل سے منگوا رہے ہیں، جو کہ کم میٹھی ہوتی ہے، اور اس پہ کتنا خرچہ آئے گا شپنگ کا۔ آپ دیکھیں تاثیر بھی بتا دی عدنان اور صاحب نے، یہ اتنا انالیسس ڈیپ انالیسس ملے گا کہ چینی میٹھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ڈبل ڈالنی پڑتی ہے۔ آپ ریفرینڈم کی کیا بات کر رہے تھے؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ سسٹم نہیں ڈیلیور کر رہا۔ یہ آئین جب سے بنایا ہے، جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، کسی اپوزیشن ہارنے والی جماعت نے نتائج کو نہیں مانا۔ پی ٹی آئی جیتی تو انہوں نے نتائج نہیں مانے، جب نون لیگ جیتی پی ٹی آئی نے نتائج نہیں مانے، بھٹو جیتا تو پی این اے نے نہیں مانے، آئی جے آئی جیتی تو پیپلز پارٹی نے نہیں مانے، پیپلز پارٹی جیتی تو نون لیگ نے نہیں مانے۔ آج تک اس آئین کے تحت الیکشن کے رزلٹ نہیں تسلیم کیے گئے۔ یہ آئین جو ہے ناقص ہے، ڈیلیور نہیں کر سکا۔ برائے مہربانی نیا سوشل کانٹریکٹ کریں اور جو اختیارات ہیں ان کو ضلع کی لیول کے اوپر ڈیوالو کریں، تاکہ لوگ مقامی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ اپنے مسائل حل کر سکیں۔ ایک دور دراز راجن پور میں جو اسکول ہے اس کو لاہور سے بیٹھ کر کیسے مانیٹر کیا جا سکتا ہے؟ وہاں کے اسپتالوں کی حالت آپ دیکھیں، وزیر اعلیٰ سیالکوٹ گئے، خون آلود جو بیڈ شیٹس تھیں، صفائی کا ناقص انتظام تھا، لال بیگ تھے۔ یہ اگر وہیں سیالکوٹ کے جو میونسپل انتظامیہ با اختیار ہو وہی ہسپتال اور وہ چلائے تو ملک زیادہ بہتر۔ یہ تو آج تک جنہوں نے ایسی زیادتیاں کی ہیں کہ اس کو نچلی سطح تک اقتدار کو منتقل نہیں ہونے دیا، وہ سب ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ایلیٹ کیپچر ہے۔